बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पीटीआई क़यादत के खिलाफ जीएचक्यू हमला केस पर समाअत हुई, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाई कोर्ट में एक बड़ा केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, उसमें जो अदालत की जानिब से कार्रवाई की गई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पर जो अपोजिशन के दो मेंबरान हैं वो दोनों मौजूद नहीं थे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, जो कि जिनको सरकारी तर्जमान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो हमेशा से इमरान खान के मुखालिफ रहे हैं। नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की बहन है उनके वो खावंद हैं और हसन नियाज़ी के बाप हैं। अब चूँकि हसन नियाज़ी भी इमरान खान के लिए जेल में है, नौरीन नियाज़ी ने इमरान खान के लिए वो रोज़ अडयाला जेल के बाहर होती हैं, तो अब हसन नियाज़ी बेटा तो है, इमरान खान के साथ उनके इख्तलाफात थे, वो बहुत कुछ कहते रहते थे और ख़ानदानी मसाइल थे और इमरान खान की सियासत से और इमरान खान का जो तरीक़ा है सियासत है उससे इख्तलाफ करते थे। लेकिन जब बेटे का मामला आया तो वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे, वो हाई कोर्ट भी पहुँचे। आज उनकी जानिब से हसन नियाज़ी से मुतल्लिक़ एक ट्वीट किया गया, बड़ा लंबा चौड़ा ये ट्वीट है। अब जब सरकार के अपने लोग ये कहने लग जाएँ तो उसके बाद बाकी अगर निज़ाम के ऊपर सवालात उठाएँ, जंगली उठाएँ, तो क्या वो गलत होगा। और अपने ही लोग तंग आ चुके हैं निज़ाम से। अब सुनिएगा, कहते हैं आइनी पाकिस्तान में गैर आइनी इंसाफ का बोलबाला, मुमलकत अदालती निज़ाम से यकसर महरूम, ये उनका टाइटल है। नीचे लिखते हैं कि बैरिस्टर हसन की गैर कानूनी हिरासत और गैर कानूनी सज़ा पर हाई कोर्ट के बावकार बारोब जज साहिल हसन नियाज़ी की दरख्वास्त ज़मानत सुनने से इनकारी हैं। जाएँ तो जाएँ किधर, जब इस जज की कुर्सी पर पहुंचने के लिए बंदा हर तरह की सिफारिश तगो दो भाग दौड़ करे, जब जज बनने से पहले आपकी कोई कमज़ोरी एजेंसियों का तरनवाला बनाए रखे तो फिर आप जज नहीं हैं, हिज मास्टर वाइस और वफादार मुलाजिम ही होंगे। इमाम अबू हनीफ़ा को जब खलीफा वक्त ने काजी उल क़ज़ा चीफ जस्टिस तैनात करना चाहा तो इमाम साहब ने माजरत कर ली कि मैं इस मनसब का अहल नहीं हूँ। मुमलकत खुदादाद इस्लामिया अल पाकिस्तान में जब कोई सेक्टर कमांडर किसी वकील के कमज़ोर और एम्बेरसिंग औसाफ हमीदा के पेश नज़र जब हाई कोर्ट जज बनने की खबर सुनाता है तो वो अपनी आकबत से बेखबर खुशी के शादियाने बचाता है। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारी जुडिशरी के ऊपर कि उनको जब कोई अफसर जो कमांडर है, सेक्टर कमांडर है, वो ऐसा वकील जो कि कोई लायक वकील नहीं है और उसको जब बताया जाता है कि आपको जज बनाया जा रहा है तो उस पर वो खुशी मनाता है। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, जो आइनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर कहते हैं जी कि 13 अगस्त 2023 को बैरिस्टर हसन नियाज़ी को एबटाबाद से एजेंसियों ने अगवा किया। साहनिया ये नहीं कि 2 साल 4 माह से रियासत पाकिस्तान गैर कानूनी हथकंडों से इसको हथिया कर बैठी है कि गैर कानूनी तरीका अपनाए रखना ज़ेर इस्तेमाल काना अरसा दराज से हुक्मरानी का वतीरा है। चुनांचे असल सानिया ये है कि रियासत अपने वफादारों को काजी और जज बनाकर एक भोंडा अदालती ढोंग रचा रखा है। अदालत और इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी झूठ की दुकानें खो रखी हैं। 10 सितंबर 2025 को बैरिस्टर हसन नियाज़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। अब उनके अपने बेटे का मसला है ना, उनको पूरा निज़ाम बुरा लगने लग गया, जजेस पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एजेंसियों पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि 3-3.5 साल से जो पूरी पीटीआई इमरान खान समेत पूरी पीटीआई के साथ हुए उसके ऊपर नहीं बात करते, अपने बेटे का मामला तो उसके ऊपर वो खुल के बात करते हैं और बाकी निज़ाम के साथ वो खड़े हैं। कहते हैं जी कि 10 सितंबर 2025 को बैरिस्टर हसन खान नियाज़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जिसमें उनकी सिविल से मिलिट्री हवालगी या मिलिट्री जोरिस्डिक्शन में मुंतकिली को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई। ये वही मामला ही था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2025 को गलती से वाज़ेह हुक्म दिया था कि हाई कोर्ट हर केस को उसके इनफरादी मेरिट पर खुद मुस्तकिल तौर पर सुने और फैसला करे कि हवालगी कानूनी थी या गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत के बावजूद हाई कोर्ट के ऑफिस क्लर्क बादशाह ने बैरिस्टर हसन की दरख्वास्त पर काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगा दिए। आम तौर पर एक दिन में निपटने वाली ये कार्रवाई गैर मामूली तौर पर तवालत पकड़ चुकी है। हसन ज़मानत केस शटल कॉक या पिंग पोंग बन चुका है। 23 सितंबर को हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच शहबाज रिजवी और तारिक महमूद बाजवा ने तफसीली दलाल सुनकर एतराज़ात पर महफूज फ़ैसला किया, जो ऐसे मामूली मामले में ना सिर्फ नायाब बल्कि अनहोनी बात थी। चूँकि एतराज़ात से मुतल्लिक तो फ़ैसला उसी वक्त सुनाया जाता है, वो कहते हैं ये बड़ी अनहोनी थी। बाद अज़ां एतराज़ात ख़त्म कर दिए और केस को रेगुलर समाअत के लिए मुकर्रर होना था, लेकिन बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस एक अरसा केस मुकर्रर ना हो सका। 1 माह से ज़ायद ताख़ीर के बाद जब रेगुलर समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो बेंच ने समाअत से इनकार कर दिया, खुद को केस से अलग कर लिया और मामला नए बेंच को भिजवा दिया। केस तवील अरसा नए बेंच के नामज़द होने का इंतज़ार करता रहा। 6 नवंबर 2025 को बिलाखिर जस्टिस फ़ारूक हैदर और जस्टिस तारिक नदीम के बेंच के सामने मुकर्रर हुआ
تو مقرر تو ہو گیا مگر نتیجہ صفر، دوبارہ وہی کہ اسی روز نیا بینچ بھی اس کیس سے الگ ہو گیا۔ چنانچہ فائل دوبارہ چیف جسٹس کو بھجوائی گئی اور مزید تاخیر کے بعد اسے ایک اور نئے بینچ جسٹس سلطان تنویر اور جسٹس اویس خالد کو بھیج دیا گیا، یکم دسمبر 2025 کے لیے مقرر کیا گیا۔ کل یہ تیسرا بینچ بھی سننے سے انکاری ہو گیا اور کیس سے علیحدہ ہو گیا کہ کیس گرم اور عدالتی ہاتھ بسم ہونے کا خطرہ۔ وجہ یہ بتائی کہ ایک جج پہلے ایک غیر متعلقہ حب سے بیجا پٹیشن سن چکے ہیں، 3 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک نوٹس جاری نہیں ہوئے، 3 بینچ بنے سب تاخیر کے بعد اور تینوں نے بغیر سماعت کے خود کو الگ کر لیا۔ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود درخواست گزار عملاً لاچار، بے بس، عدالتی نظام سے یکسر محروم کر دیا گیا۔ جب مملکت خداداد اسلامی کا عدالتی نظام سیکٹر کمانڈروں کے قبضہ، استبداد اور رحم و کرم پر ہوگا، جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج وزاداری کے ساتھ دنیاوی منفعت، دنیاوی جاہ و جلال اور وفاداری بشرط استواری اصل ایمان سے جڑے ہوں گے، تو پھر مملکت کا انجام وہی کچھ ہوگا جو ماضی میں کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ ایسے الزامات لگائے گئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ الزامات جو ہیں یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی الزامات ہیں، اور اس کے اوپر تو واضح طور پر حفیظ اللہ نیازی کے خلاف ایکشن بنتا ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں کر دی ہیں۔ میرے خیال میں تو کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہوتا تو اب تک اس کے خلاف کارروائی ہو چکی ہوتی، اتنے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان الزامات کو کی ہم مذمت کرتے ہیں، آپ بھی کر دیں مذمت، اور لیکن یہ ان کی جانب سے کہا ضرور گیا ہے پورے نظام کے حوالے سے۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو خود نظام کا ترجمان بنا رہا ہے، اور اس کے بیٹے کا معاملہ آیا تو اس نے پورے نظام کے اوپر یہ سارا الزام عائد کیا ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے اس پر آج عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کے خلاف 9 مئی جی ایچ کیو کیس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر 3 ماہ کی ڈائریکشن دیتی ہے، وہ ڈائریکشن ختم ہو چکی ہے اگست کی، اور 9 مئی کا اور 11 اور مقدمات ہیں، یہ ٹوٹل پنڈی کے 12 مقدمات ہیں 9 مئی کے، ان میں ٹرائل آگے نہیں بڑھ رہا۔ ٹرائل تب بڑھے گا کہ یا عمران خان کو فل فلیج ویڈیو لنک پہ لایا جائے گا یا اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی، دونوں نظام نہیں افورڈ کر سکتا، اس وجہ سے کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا رہی۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے غیر حاضر ملزمان ہیں ان کے خلاف دھڑا دھڑ کارروائی جاری ہے، پہلے اشتہاری قرار دیا گیا، اب ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ دہشت گردی عدالت نے ملزمان شبلی فراز، عمر ایوب، کنول شوذب، شیخ راشد شفیق اور زرتاج گل ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ماہر جاوید، محمد احمد چٹھا، رائے حسن نواز، بلال اجاز، مرتضی خان، اشرف سونا، چودھری آصف، شکیل نیازی، انصر اقبال، حیدر محمود، شاہیر سکندر اور حمزہ لطیف کو اشتہاری قرار دے دیا ہے 9 مئی جی ایچ کیو کیس میں۔ عدالت نے تمام ملزمان کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے، جبکہ اس سلسلہ میں ملزمان کے متعلقہ اضلاع کے ریونیو افسران کو بھی احکامات دیے گئے۔ عدالت نے ریونیو افسران کو ملزمان کی جائیداد قرق کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان مقررہ تاریخ کے اندر عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے تو ان کی جائیداد نیلام کی جائے۔ عدالت نے ملزمان کے ضامنوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے، عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا، عدالت نے بحق سرکار جائیداد کی ضبطگی کا بھی حکم دے دیا، ساتھ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ پیش نہیں ہوتے تو ان جائیدادوں کو نیلام کر دیا جائے۔ یہ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف 9 مئی کے جی ایچ کیو کیس پر آج سماعت ہوئی۔ عمران خان کی جانب سے جو پی ٹی آئی سے متعلق فیصلے جاری کیے گئے، بڑی لمبے چوڑا ٹویٹ کیا گیا، اس میں جو جماعت سے متعلق فیصلہ کیا گیا، ایک تو عمران خان کی جانب سے اپنے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا اور سہیل آفریدی کو کہا گیا کہ وہ کھل کے کھیلے۔ دوسری طرف آئی ایل ایف جو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پی بار کونسل کا الیکشن بری طرح ہاری، تو اس پر عمران خان نے سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کی حد تک آئی ایل ایف کے معاملات دیکھنے کا بھی کہا، اوورال بھی۔ ساتھ سلمان اکرم راجہ کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کو 2 ذمہ داریاں دیں، ایک تو پولیٹیکل جو کمیٹی تھی، سیاسی کمیٹی ختم کر دی ہے اور تمام اختیارات سلمان اکرم راجہ کو دے دیے ہیں۔ دوسرا پاکستان بار کونسل کا جو الیکشن ہے جس میں سلمان اکرم راجہ خود پاکستان بار کونسل کے پنجاب سے امیدوار ہیں، ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ حامد خان کے ساتھ مل کے پاکستان بار کونسل کے تمام تر جو فیصلے ہیں وہ سلمان اکرم راجہ اور حامد خان لیں گے۔ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی آج ختم کرتا ہوں۔ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، وہ ایک نئی مختصر کمیٹی بنائے جو سیاسی حکمت عملی وضع کرے اور اس پر عمل درآمد کروائے۔ شاہد خٹک کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کرتا ہوں۔ پاکستان بار کے انتخابات میں تحریک انصاف متحد ہو کر ان امیدواروں کو بھرپور حمایت کرے جنہیں سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نامزد کریں۔ خیبر پختونخوا کے وکلاء، بارز اور آئی ایل ایف کے معاملات کا سہیل آفریدی خود جائزہ لیں اور بہتری کے لیے
فیصلے کریں۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا موجودہ حال پریشان کن ہے۔ عمران خان جس کو 1 مہینے سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا، مجھے باہر بھی نہیں آنے دیا جاتا تھا اور کسی بندے سے میری بات نہیں ہونے دی گئی، اور مجھے باہر کی دنیا کا نہیں پتہ، مکمل طور پہ اندھیرا تھا چونکہ مجھے ٹی وی وغیرہ بھی بند تھا، اس کے باوجود وہ کسانوں کے لیے پریشان ہے۔ کہتے ہیں کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا موجودہ حال پریشان کن ہے۔ کسانوں کے حقوق پر جس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر انتہائی افسوس ہے۔ اڈیالہ میں جو عمران خان 1 ماہ قید تنہائی کے بعد اپنی بہن سے ہونے والی گفتگو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی جاری کر دی ہے۔ وہیں پہ عارف علوی کی درخواستیں تھیں۔ عارف علوی کے پورے خاندان کا جو ضبط کر دیا گیا ہے، ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ آج عدالت میں یہ بات آئی کہ عارف علوی کو تو اب استثناء مل گیا بطور صدر، تو پی ٹی آئی وکلا نے کہا کہ عارف علوی کہہ رہے ہیں مجھے کوئی استثناء نہیں چاہیے، میں 27ویں یعنی ترمیم کے تحت ہونے والے استثناء کو نہیں مانتا اور اس کو قبول نہیں کرتا، میں اپنے مقدمات میرٹ کے اوپر کرواؤں گا۔ یہ آج عارف علوی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ عارف علوی کی جو فیملی کے بینک اکاؤنٹس ہیں اس پر سماعت ہوئی۔ بینک اکاؤنٹس منجمد کیس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں عارف علوی اور ان کے 12 فیملی ممبران کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر سابق صدر کے بیٹے اور بہو خود پیش ہوئے۔ عدالت نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے تفتیشی افسر کو درخواست گزاروں کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دیتے ہوئے دونوں کے بیان کے بعد 1 ہفتے میں پیش رفت رپورٹ طلب کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے مذہبی منافرت کے الزامات کے تحت از خود کارروائی کرنے پر NCCIA پر اظہار برہمی کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس پر تحقیقات شروع کی گئیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار عارف علوی سابق صدر ہیں جنہوں نے قابل اعتراض بیان دیا۔ ویڈیو وائرل ہونے اور عوامی رد عمل کے بعد کارروائی شروع کی گئی۔ جسٹس مبین لاکھوں نے استفسار کیا کہ کسی نے تحریری طور پر کوئی شکایت درج کروائی ہے؟ تفتیشی افسر نے بتایا کسی نے شکایت نہیں، عوامی رد عمل پر از خود کارروائی کی۔ عدالت نے کہا کیا بیان اتنا خوفناک تھا کہ لوگوں کی چیخ و پکار NCCIA تک پہنچی اور از خود کا اختیار استعمال کیا؟ پوری فیملی کے اکاؤنٹ کیوں منجمد کیے گئے؟ کیا بینک اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ یا فائنینشیل ٹیررزم ہو رہی تھی؟ ہمیں قانون بتائیں، کس قانون کے تحت ان کے بینک اکاؤنٹس بند کیے؟ کیا درخواست گزار کسی قسم کی ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے؟ تفتیشی افسر نے بتایا کہ بینک اکاؤنٹس میں پیسے جمع ہو سکتے ہیں لیکن نکالے نہیں جا سکتے۔ عدالت نے استفسار کیا سب کے بینک اکاؤنٹس بلاک ہیں تو روزمرہ کے اخراجات کیسے چلاتے ہوں گے؟ NCCIA بغیر شکایت کے کسی کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ عدالت میں اتنی بڑی تقریر کر رہے ہیں، ہمیں قانون بتائیں جس کے تحت آپ نے اکاؤنٹس بلاک کیے۔ تفتیشی افسر نے کہا جی درخواست گزار ملک سے باہر ہیں اور نوٹس کے باوجود بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پیش نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ ڈاکٹر عارف علوی اور ان کی اہلیہ اس وقت دبئی میں ہیں، قانون ان کو استثناء دیتا ہے لیکن انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی استثناء نہیں لینا چاہتے، میرٹ کے اوپر ہمارا کیس سن لیں۔ عدالت نے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی اور پھر میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ آئے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔